بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سروائیول اسکلز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے ورک ہیبٹس ٹو موٹیویٹ یور سیلف، یعنی وہ کون سی عادات ہیں جو آپ کو پرعزم اور متحرک بناتی ہیں۔ پریزنٹیشن بنانے کے لیے مختلف مضامین اور کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا مضمون آ جاتا ہے جو آپ کو زیادہ انسپائر کر دیتا ہے تو پھر ہم اس مضمون کا حوالہ یہاں دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ بنگ اور اسٹاک کی امیجز کے بھی ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اپنے آپ کو متحرک اور موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کا ریکارڈ مرتب کریں۔ خیال، تصور، آئیڈیا دروازے پر نوک کرتا ہے، ایک یا دو بار نوک ہوتے ہیں۔ اگر دروازہ آپ نے کھول لیا تو وہ داخل ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ باہر سے ہی چلا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آئیڈیاز آپ کو آئیں اس کو آپ تحریر کر لیں اور تحریر کر کے اپنے ساتھ کیپچر کر لیں۔ یہ آپ کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ ہم جب کام کرتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں یہاں وہاں لے جاتا ہے، جسے ہم ڈسٹریکشن کہتے ہیں۔ تو ان مائنڈ لیس ڈسٹریکشن کی لمٹ مقرر کیجئے، ان کو نہ آنے دیجئے، اور اپنے پاس چھوٹے سے کارڈز اور پین رکھیں۔ جیسے یہ آئیڈیاز آئیں آپ ان کو لکھ لیں یا پر آپ اپنے موبائل پہ کیپچر کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ تحریری طور سے اس کو لکھ لیں اور کوشش کریں کہ یہ آئیڈیاز آپ کو جو تنگ کرنے والے ہیں یا آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے والے ہیں وہ آپ کے ذہن سے ہٹ جائیں یا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی ڈائری کے اندر محفوظ ہو جائیں تاکہ آپ کی پریشانی کم ہو جائے۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی کے اندر 3 گھنٹے ایسے آتے ہیں روزانہ جس میں اس کی انرجی لیول بھی بہت ہائی ہوتا ہے، اس کی دماغی قوتیں بھی بہت اچھی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت کو وہ محفوظ کرے اور بہترین انداز سے استعمال کرنے کی کوشش کرے، اور کوشش کی جائے کہ اس سے ہم باقی لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے اہم ترین کاموں پر فوکس کر لیں، اور وہ کام چاہے رپورٹ لکھنے کے ہوں، چاہے سوچنے کے ہوں، چاہے منصوبہ بندی کرنے کے ہوں، چاہے مطالعہ کرنے کے ہوں، اس پر ہم اپنے آپ کو فوکس کریں اور باقی لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ پڑھتے بہت ہیں۔ کچھ لوگ ہفتے میں 1 کتاب پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ سال میں 5 سے 10 کتابیں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کی عادت رکھیے، مطالعہ کرتے رہیے، نئے نئے آئیڈیاز کے مطابق زندگی کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی قوت، توانائی اور دوران خون کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ ایکسرسائز کیجیے، پیدل چلیے، اور اپنے وقت کو جو ہے اس طریقے سے ان چیزوں میں لگائیے کہ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور آپ کے ذکر و اذکار بھی ہو جائیں۔ اسٹریس اور دباؤ میں آ کر فیصلے مت کیجیے، بلکہ ذہنی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اچھے اور ہیلدی فیصلے کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر آپ یقین کے ساتھ رہیں اور آپ کو ملامت کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اپنے آپ کو متحرک اور موٹیویٹ رکھنے کے لیے آپ کی نیند جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اچھی نیند، پرسکون نیند، طاقتور نیند آپ کی ترجیح ہونی چاہیے تاکہ آپ اچھی نیند کر کے اٹھیں تو پھر آپ کے کام بھی آسانی کے ساتھ ہو جائیں اور آپ میں قوت عمل بھی ہو۔ صبح جلدی اٹھیے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھیے اور اٹھ کر کچھ ایکسرسائز کر لیں، نماز پڑھ لیں اور اس کے فوراً بعد اپنے کام کا آغاز کر لیں۔ اہم ترین کام جو ہیں وہ صبح سویرے ہو جائیں، اور اگر آپ زندگی کو اس طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں کہ صبح آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اخبار پڑھیں، کچھ آفس کے کام کر لیں، اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا لیں
اور پھر دفتر جا کر وقت سے پہلے پہنچ کر شروع کے 2 گھنٹوں کے اندر آپ جو ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو متحرک محسوس کر رہے ہیں، موٹیویٹڈ محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر سینس آف اکمپلشمنٹ پیدا ہو رہا ہے۔ سوچ اور تصورات کے ذریعے سے مناظر قدرت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کیجیے، اور ان قدرتی مناظر اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر توانائی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے آپ کو ٹائم لیمٹ کا ٹارگٹ دیجیے، کام کیجیے، احسن اور اچھے طریقے سے کام کیجیے، اور اس کے بعد اس کام کو مکمل کرنے کی خوشی بھی منائیے، اپنے آپ کو ریوارڈ بھی دیجیے، اسے سیلیبریٹ بھی کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو متحرک رکھنے کے لیے کچھ باہر سے بھی موٹیویشن حاصل کیجیے، کچھ ٹریننگ لیجیے، کوئی کتاب پڑھ لیجیے، کوئی ورکشاپ کر لیجیے، کوئی نیٹ ورکنگ ایونٹ اٹینڈ کر لیجیے۔ اپنے آپ کو ایک قید خانے میں مت رکھیے، باہر نکل کر دیکھیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آپ کو متحرک رکھیے۔ اپنی کامیابیوں کا اور اپنی پروگریس کا ریکارڈ بھی رکھیے، اور اس کی وجوہات بھی لکھیے کہ وہ کیا کیا عوامل تھے جس کو آپ نے اپنایا اور آپ نتیجے پر پہنچے، اور وہ کون سی خامیاں تھیں جس کے باعث آپ اپنے مطلوبہ نتائج کامیابی حاصل کرنے کے باوجود حاصل نہیں کر سکے۔ یہ ضروری ہے۔ صبر اور مناسب وقت کا انتظار بہت ضروری ہے۔ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو میچور ہونے میں، ٹائم لگتا ہے بیج ڈال کے درخت بننے میں اور پھل آنے میں۔ پیشنس بہت ضروری ہے، اور ریئیکشن بہت آسان ہے، رسپانس ٹائم لیتا ہے۔ لہذا آپ کوشش کیجئے کہ صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیجئے، تیاری کیجئے، حکمت عملی کے ساتھ کام کیجئے، جہاں ضروری ہو وہاں اپنا دفاع کیجئے، جہاں ضروری ہو وہاں وار کیجئے، لیکن آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ صبر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اور پیر پہ رسیاں باندھ کے ایک کنارے پر بیٹھ جائیں، بلکہ صبر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش بھی کرتے رہیں، رد عمل اور ریئیکشن سے بچیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ان پریزنٹیشنز کو اپنے ادارے میں وائڈ اسکرین پہ ڈسپلے کریں، ڈسکس کریں اور لوگوں سے سجیشن لیں، اور انفرادی اور اجتماعی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے مشورے طلب کریں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی ہدایت فرمائیے، کیونکہ آپ کے علاوہ بہترین اعمال و اخلاق کی کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اور برے اعمال و اخلاق سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔